شکریہ جناب اسپیکر. کچھ دن پہلے ہمارے جنوبی وزیرستان لدہ سب ڈویژن تنگی بودی ضائع میں ایک حادثہ ہوا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈرون اٹیک تھا، لیکن اس میں ہمارے حکومت کی طرف سے اس پہ ایک بیان آیا ہے کہ وہ گھر میں ایک دھماکہ ہوا اور ہلاکتیں جو ہے نا اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو میں اپنے علاقے کا ریپرزنٹیٹیو، مجھے لوپ میں نہیں لیا گیا کیونکہ جن صاحب نے بات کی ہے میں چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ان سے پتہ کیا جائے کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے شاید ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہ ہو، تاکہ ہم بھی اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ جی وہ کس وجہ سے وہ حادثہ ہوا. کیونکہ حکومت نے جو 5 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے ان کو انہوں نے کمپنسیشن بھی دی، اس کے ساتھ 15 دمبوں کا انہوں نے ناناواتی بھی کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جی ہمارے محسود قبیلے میں کہ اگر 15 دمبوں کو ناناواتی کا مطلب یہ ہے کہ بہت لوگ بھی اگر اس میں مارے بھی جائیں تو ہم اگر ہمارے پاس کوئی جرگہ آتا ہے تو ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں. سو یہ بڑی امپورٹنٹ. اور وہاں سے لوگوں کو جی بڑی دل آزاری ہوئی لوگوں کی. لوگ جو تھے وہ انہوں نے مجھے فون کیے، میرے پاس آئے، انہوں نے احتجاج کیا. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ جو ہیں ان سے بات کر لیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے ان کے پاس کہاں سے آئی ہے تاکہ ہمارے پاس بھی مل جائے. اور ایک دو چیزیں میں چھوٹی سی اور بھی ایڈ کروں گا جی. وہاں پہ ہماری جی فائبر آپٹک جو ہے جو کیبل وہ لے ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے لوگوں کو کنیکشن نہیں ملے جس طرح ملنے چاہیے. اور دوسرا جو یہ ٹیلی فون لائنز، وہاں پہ لوگوں کو ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے. موبائل تو ابھی آہستہ آہستہ آن ہو رہے ہیں، لیکن یہ اگر میں ٹیلی فون لائنز مل جائیں، وہاں پہ لوگوں کے پی ایس اوز ہیں، پی سی او سوری جو ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، ٹیلی فونز کرتے ہیں، تو وہ بہت بہتر ہوگا کائنڈلی اگر آپ ان کو بلا کے. اور تیسرا سر یوٹیلیٹی سٹورز، پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے یوٹیلیٹی سٹورز کا، اور جو ہے سر یوٹیلیٹی سٹورز ہمارے علاقے میں نہیں ہے جنوبی وزیرستان اپر میں. تو اگر ہم وہاں پہ لوگ تیار ہیں جی وہ کام کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، سستا آٹا اور سستا جو ہے نا چیزیں ان کو مل سکیں. اور سر ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا، یہاں پہ ہمارے منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں نے ابھی ان کی نالج میں لے کے آیا ہوں. یہ مرف ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے بہت اچھا. ان کے امپلائیز ہیں ہمارے ساؤتھ وزیرستان اپر میں جو پچھلے 5-6 دن سے احتجاج کر رہے ہیں اور 8 مہینے سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. تو کائنڈلی سر اگر آپ اس پہ نوٹس لیں، منسٹر صاحب نے واز کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا کہ میں جاتے ساتھ ہی اس کو دیکھتا ہوں اور ایز ارلی ایز پاسبل میں اس کو ریزالو کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب اسپیکر صاحب، سر ہم یہاں پہ کچھ گڈ سجیشن دیں گے، کچھ باتیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات سر میرے معزز ممبر نے آصف خان صاحب نے لدہ میں جو ڈرون حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں کی ہے. یہ پوائنٹ میں اٹھانے والا تھا لیکن شکر ہے میرے بھائی نے اٹھا لیا ہے، کیونکہ وہ میرا معزز ممبر ہے، وہ علاقے کا رہنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں پہ گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ وہ گھر میں گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے اوپر میں سر کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی شہر سے میں یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائے، کیونکہ یہ ہمارا ایک مسئلہ نہیں ہے. ہمارے وزیرستان میں اس طرح ہم ہزاروں لاشیں اٹھاتے ہیں، ہم ڈیلی بیسس پہ لاشیں اٹھاتے رہتے ہیں. سر میں آپ کو توجہ ایک 28/8/2023 میں ایک واقعہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز گئی ہوئی تھی آپریشن کے لیے ہمارے علاقے جانی خیل میں، اور وہ جب گئی تھی تو وہاں پہ ایک بندہ دشمندار تھا، اس کے کندھے پہ کلاشن کوف تھی، تو سیکیورٹی فورسز نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو وہاں پہ شہید کیا. اس کے اوپر احتجاج ہوا، میں سر موجود تھا وہاں پہ بھی یہی 2 دمبے وہ لے کے آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمپنسیشن کی بات کی کہ ہم 25 لاکھ جو ہیں وہ کمپنسیشن اس بندے کو دیں گے، کیونکہ ہماری پختون روایات ہے، قبائلی روایات ہے. ہم نے وہ ایکسیپٹ کر دی اور ہم نے کہا کہ چلو بس ٹھیک ہے. آج کا دن نوٹ کر لیں، ابھی تک اس کی کمپنسیشن کی فائل جو ہے وہ ریلیف میں پڑی ہوئی ہے، سیکٹری ریلیف اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ کیبنٹ سے اس کی کبھی منظوری نہیں ہوئی ہے. سر اسی طرح 2021 میں جانی خیل کا دھرنا پورے دنیا کو پتہ ہے. میں سر پاکستان کے لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں. 2021 میں یہاں پہ سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ آئے ہوئے تھے. اس دھرنے کو سر میں لیڈ کر رہا تھا. یہاں پہ معزز ہمارے منسٹر صاحبان تھے، اشام نعم اللہ خان صاحب تھے، یہاں پہ بنگر صاحب تھے، یہ آئے ہوئے تھے. آخر میں ہمارا تصفیہ ہو گیا. میرے پاس ابھی بھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ بھی حلف نامہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اس میں ہمارے ساتھ 2 ارب روپے کے پیکج کا
बंदोबस्त हुआ और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो मुजरिम है वो कैफर एक किरदार तक पहुंचेंगे। हम 4 शुहदा की लाशें उठाए हुए थे और सर हम धरना दे रहे थे। आज तक सर 2 साल नहीं 3 साल गुजर चुके हैं। ये धरने की बात 28/3/2021 की है और ये सर स्टाम्प पेपर पड़ा हुआ है। मैं इसको क्वेश्चन की सूरत में सर लाऊंगा हाउस पे। और सर आज तक ना वो हमारा पैकेज 2 अरब रुपए जो था वो कंप्लीट हुआ है और ना आज तक वो मुजरिम जो है कैफर किरदार तक पहुंचा है और हमें आज तक वो मुजरिम का पता नहीं चल रहा है। तो सर हम इंसाफ मांग रहे हैं, सब हम इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं। हम सर किसी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, हम बेजा तनकीद नहीं करेंगे। हम जब करेंगे तो सर क्रिटिकल तक तनकीद करेंगे लेकिन टू द पॉइंट करेंगे, किसी की दिल आजारी नहीं करेंगे, किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, ज्यादती नहीं है। दूसरी बात मैं सर इस्लाह के लिए सिर्फ एक पॉइंट बोलूंगा, बस फिर वाइंड अप करता जाता हूं। आगे सर बजट आ रहा है, बजट में सर एक सजेशन मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं कि ये जो जालिमाना टैक्सेस हमारे ऊपर लगे हुए हैं, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर की या जमीन की जब मुंतकिली होती है जायदाद की, तो सर कुल कीमत पर 3% जो फाइलर है वो FBR को टैक्स देते हैं, 2% इंतकाल की फीस है, 2% TMA की टैक्स है। तो सर ये कुल बनते हैं 7% जो है ये फाइलर के लिए है और 9 फाइलर के लिए सर कुल कीमत पर 6% FBR टैक्स प्लस 1% और टैक्स है। इसी तरह 2% इंतकाल फीस है, 2% TMA फीस है, 10.5% फिर FBR टैक्स है। तो सर ये कुल मिला के 22% हो गई है। सिंपल सी आप एग्जांपल ले लें कि आपके जेब में 1000 रुपए हैं तो उसमें से सर आपने 220 रुपए जो है ना वो गवर्नमेंट के दे दिया, 100 रुपए के में आपने 22 रुपए गवर्नमेंट को टैक्सेस में दे दिए। तो सर ये जो है ना खजाने को नुकसान पहुंच रहा है इससे, क्योंकि लोग खरीदारी करते हैं, जमीनें और घर खरीदते हैं, लेकिन वो जो है ना अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर उसकी वो यादाश्त लिख लेते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते हैं। और लास्ट बात, यहाँ पे मेरे मौसूफ वजीर साहब बैठे हुए नहीं है, मैंने सर एक बात कही थी बजट स्पीच में और वो मैंने आप फ्लोर ऑफ द हाउस वो रिकॉर्ड करवाई थी कि एक 10,000 रुपए सियासी रिश्वत जो दे रहे थे ग्रान को, सर वो मैंने वैसे नहीं कही थी। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। बन्नू में आपके मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, आपके MNA साहब बैठे हुए हैं और आपके PTI वाले जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो उसी के ऊपर एतराज कर रहे हैं कि किधर गए वो 10,000 रुपए, अभी तक किसी को नहीं मिले। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था और यहाँ पे मुझे मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यहाँ पे हम कुरान के ऊपर हलफ लेंगे। कुरान पे हलफ के लिए मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ कि परसों वो वीडियो चली है और मैं आपके नॉलेज में ले आऊँगा। मैं आपके शेयर से सर इंसाफ की तवक्को रखता हूँ। माशाल्लाह सर आप जिस तरह हाउस को चला रहे हैं, हम आपको सर सलाम पेश करते हैं, क्योंकि हमारी बातें वैसे कोई नहीं सुनता है, किसी के पास नहीं जाती है, लेकिन आप जो है हमें टाइम भी देते हैं, आप हमें सुनते हैं। लेकिन हम सर तनकीद करेंगे, गलत तनकीद नहीं करेंगे, बेजा तनकीद करेंगे और दुरुस्ती के लिए करेंगे, किसी की जात को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर अल्फाज में कोई ऐसी गलती हुई हो जिससे किसी की दिलदारी हुई हो, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। बड़ी मेहरबानी कहना। दुख भरे दिन का आज जिक्र करूंगा जो सानिया कल हमारे पड़ोसी मुल्क में पेश आया और वहाँ के सदर इस दुनिया को छोड़ के अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जनाब सदर, ईरान हमारा बेहतरीन पड़ोसी मुल्क है और मैं बहुत खुश हूँ जब मैंने वज़ीर आला साहब की तरफ से ये देखा है कि हमारे फ्लैग को थोड़ा नीचे किया जाएगा और पूरे दिन के लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी इस हुकूमत को कि उन्होंने इतने बड़े सानियों को बिल्कुल अपना सानिया समझा और ये ऐलानात किए। दूसरी बात, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए। हम ईरान वालों के साथ बिल्कुल उस गम में बराबर के शरीक हैं और हमें इस पड़ोसी मुल्क के साथ हर दौर में तिजारत करनी चाहिए। अगर हम ईरान से तिजारत कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सारे हमारे मसाइल इसी मुल्क में ही हल हो जाएंगे। इसके बाद जनाबे वाला, मैं आपका की तवज्जो एक मसले पे दिलवाना चाहता हूँ। मैं जस्ट आज ही DA खान से पहुंचा हूँ। आपके पास मेरे 2 दिन की एप्लीकेशन भी आई हुई थी जो आपने मंजूर फरमाई। सर, DA खान एक ज़री इलाका है, मैंने अपनी पहली स्पीच में भी बताया था। हमारे फूड डिपार्टमेंट ने
3 لاکھ بوریوں کا الاؤ کیا ڈی خان کو کہ اپنے کسانوں سے لیا جائے. 3. اس کے بعد سر کیا ہوا کہ جب ان کو الاؤ کرنا چاہا کہ کس کسان کو کتنی کتنی بوریاں دی جائیں گی, تو ہمارے ڈی خان کے لوکلز جتنے بھی ہیں وہ روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, انہیں کوئی وہاں سے بوریاں نہیں مل رہی, ان کو کوئی الاؤ نہیں کیا جا رہا, اور جتنی بھی ہے یہ پنجاب کے لوگ آ کے گندم اپنی کے پی کے اندر دے رہے ہیں. پنجاب میں گندم کا ریٹ ہے 6,000 روپے بوری, اور یہاں پہ ہمارے کے پی میں آ کے 9,700 پہ وہ دے رہے ہیں, اور جو ہمارے کے پی کا گروور ہے کسان ہے وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو کائنڈلی اس کے اوپر آپ ضرور کوئی نہ کوئی کمیٹی بنائیں اور کوئی ایسے احکامات صادر فرمائیں. اچھا, باقی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا تھا کہ جو ایک کنال پہ ایک گٹو کا حساب رکھا تھا. اب اس کو اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, جو انہوں نے جن لوگوں کو دیے ہیں وہاں پہ پانی نہیں ہے, جس ایریا میں گندم ہو ہی نہیں سکتی, اور جو برانی گندم ہوتی ہے جو 10 یا 20 کنالوں پہ ایک بوری مشکل سے ملتی ہے, وہاں پہ زیادہ ایشو کی گئی ہے. اور میری تحصیل پہاڑپور جہاں پہ 1 ایکڑ کی اوسط 18 بوریاں ہیں, وہاں پہ بہت ہی کم لوگوں کو, صرف نامینل لوگوں کو چند ایک بوریاں دی گئی ہیں, اور وہ بھی ان لوگوں کو جو یہ وہاں کے پٹواری ہیں, جو وہاں پہ یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں, انہی لوگوں کو یہ چیز فراہم کی گئی ہے. ایک تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ سر کہ فلڈ پروٹیکشن بند, ہمیں خوشی ہے کہ جو تحریک انصاف نے یہ بلین سونامی ٹری کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے کہ وہ کامیاب ہے. ہمارے صوبے کی چیز ہے, ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. لیکن سر اس ٹریز کی وجہ سے موسم میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں, آپ کے صوبے میں بارشیں بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو میرے حلقے میں کسی جگہ پہ بھی فلڈ پروٹیکشن بند نہیں ہے. جو پچھلی دفعہ بھی سیلاب میں بہت سارے ہمارے دیہات, اس کی وجہ سے میری تحصیل کے دیہاتوں میں پانی آیا تھا اور کئی لوگ بے گھر ہوئے تھے. اور مہربانی فرما کے اس سلسلے میں فلڈ پروٹیکشن بند کی مد میں ان کو بولیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا تدارک کرے. اس کے بعد سر جو میرا سب سے اہم مسئلہ ہے, اسپیکر صاحب اس پہ میں آپ کی توجہ ضرور لینا چاہوں گا. ایک تحصیل بنائی گئی تھی پنیالہ, مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ میرے حلقے کی ایک دوسری تحصیل تھی. اب اس میں 2 موضوع ایسے شامل کیے گئے تھے جو لسانی حساب سے, لینگویج کے حساب سے, کلچر کے حساب سے پنیالہ کے سے وہ ریزمبل نہیں کرتے تھے. وہ پہاڑپور جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اس سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ 2 موضع پڑے ہوئے ہیں, اور انہیں اٹیچ کر دیا ہے 25 کلومیٹر دور ایک تحصیل کے ساتھ. تو مہربانی کر کے میں نے ایک قرارداد بھی جمع کرائی ہوئی ہے, اور میں پھر ایک دفعہ اپنے اپوزیشن کے بھائیوں سے کہوں گا کہ ایسی قرارداد پہ ضرور آپ ہمارا حمایت کریں. مخدوم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور سر آخری بات, کیونکہ میں نے وزیر صحت صاحب کو دیکھ لی ہے, سر قادری صاحب ہیں تو میں بھی پیر فقیروں کو, مولویوں کو اور پیروں کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیا کریں جی. تو کہنے کا مقصد یہ سر, جو بہت ضروری بات ہے کہ میری بند کرائی سے بند کرائی اور روڈیفائل 2 موضوع. مخدوم صاحب ایک بات میں آپ سب کی توجہ کے لیے کرتا ہوں جی. دیکھیں, آپ کسی انسٹرومنٹ کے تھرو چیزیں لائیں گے, یہ تو پہلی دفعہ ہے تو اس لیے سے پیچھے اس پہ کوئی قید و بند نہیں ہے, جس طرح مرضی ہے جی. آپ کمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بجٹ کو نہ گورنمنٹ آن کر رہی تھی نہ آپ آن کر رہے تھے. تو ایک سلسلہ ہم نے یہ نکال لیا کہ چلیں یار اس میں یہ پہلی دفعہ ہے تو تمام آنریبل ممبرز خیالات کا اظہار کریں. جب آپ چیزیں کسی انسٹرومنٹ کے تھرو لائیں گے, قرارداد کے ذریعے لائیں گے, پوائنٹ آف آرڈر پہ لائیں گے, یا ادروائز کسی اور انسٹرومنٹ کو آپ یوز کریں گے, تو وہ بڑا افیکٹو موڈ ہوگا. اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چونکہ کل یہاں سے موشن پاس ہو چکا ہے اس آنریبل ہاؤس سے, آپ نے اختیار مجھے دے دی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو بجٹ سیشن آ رہا ہے 24 تاریخ سے, اس کے دوران ہی جو ہے ہم اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی اناؤنس کر دیں, تو پھر ہم ادھر میٹر ریفر بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے. تو ایک آپ آخری کے پوائنٹ پلیز میں نے ہوں گے. وزیر صحت صاحب کو دیکھ لیا ہے,
کہ وہ ہر کسی کو بہت اچھے طریقے سے تسلیاں دے رہے تھے. میرے سید بادشاہ ہیں کیونکہ وہ بھی سید فیملی سے ہیں, میں بھی سید فیملی سے ہوں. سر میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ تحصیل پہاڑ پور کا جو ہیڈ کوارٹر شہر ہے پہاڑ پور, اس کے ہسپتال کی جو حالت ہے ہاسپٹل کی, وہ حیران کن حالت ہے. آپ آ کے اگر ہمارا پوسٹ مارٹم روم ضرور اس کی تصویریں منگوا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارا آپریشن تھیٹر بالکل تباہ ہے, اور جو ہاسپٹل میں ایک بھی سرنج اویلیبل نہیں ہوتا. ایک اہم واقعے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. ضلع شانگلہ میں یو سی پیر خانہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آب ہے. گزشتہ روز چھٹی جماعت کے طالب علم اسکول سے واپسی پر سسپینشن برجز نہ ہونے یا غیر معیاری ہونے کی وجہ سے پانی کے بہاؤ کی نظر ہو گیا. علاقے میں کافی مایوسی ہے. ابھی تک محکمہ تعلیم کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے ان کے خاندان سے نہ کوئی رابطہ کیا گیا, نہ ان سے کوئی بات کی گئی. جناب اسپیکر, اس ایوان میں یہ واقعہ لانے کا مقصد صرف ان لوگوں کی وہ ذمہ داری کا تعین کرنا ہے. اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ باپ جو انتہائی نامناسب حالات میں, غربت میں, قسم پرسی میں اپنے بچے کو علم کی روشنی دلانا چاہتا ہے, علم کی روشنی سے منور کرنا چاہتا ہے, یا وہ باپ اس کا ذمہ دار ہے جو انتہائی نامناسب حالات میں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, روڈ اسکول کئی کلومیٹر دور ہے, اور وہ ملک پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے لیے اپنے بیٹے کو تیار کرنا چاہ رہا تھا؟ یا اس کا ذمہ دار وہ محکمہ ہے جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے جناب اسپیکر, کہ وہ غیر معیاری کام وہاں پہ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ جناب اسپیکر, محکمہ تعلیم اس کا ذمہ دار ہے, یا وہ اساتذہ ہیں جو ان کو چاہیے کہ علاقے کی مناسبت سے اپنے بچوں کو تیار کریں, ان کو بتائیں اگر یہ شہری علاقہ ہے آپ کو اسکول کس طریقے سے آنا ہے, آپ کو ٹریفک سے کس طریقے سے بچنا ہے, اگر یہ پہاڑی علاقہ ہے راستے میں خور دریا آتے ہیں آپ کو اس کو کس طریقے سے پار کرنا ہے. جناب اسپیکر, میں آپ سمجھ رہا ہوں آپ کی اس کو آپ وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. جناب اسپیکر, میری یہ درخواست ہے کہ فی الفور اس کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے وارڈ کا اعلان کیا جائے, اس سسپینشن برج کی تعمیر کی جائے. جناب اسپیکر, اس علاقے میں کوئی اسکول نہیں ہے. اگر وہاں پہ کوئی اسکول ہوتا گانشال میں, گانشال اور الندر جہاں پہ اسکول ہے الندر, اور جہاں سے بچہ آ رہا تھا گانشال کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جناب اسپیکر, اس بچے کی یاد میں وہاں پر ایک اسکول تعمیر کیا جائے جس سے انشاءاللہ تعالی لوگوں میں اپنے ملک سے محبت, اپنے اداروں سے محبت میں اضافہ ہوگا, لوگ اپنے بچوں کو تعلیم زیور سے آراستہ کریں گے. جناب اسپیکر, برائے مہربانی جو ڈیمانڈس ہے, اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں آپ کو بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے گزشتہ کٹ موشن پر سی ٹی ڈی کے حوالے سے میں نے بات کی تھی, آپ نے ذاتی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. جناب اسپیکر, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں, کیونکہ آپ کی ذاتی دلچسپی پر میں آئی جی پی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں, ایڈیشنل آئی جی صاحب اول خان صاحب کا, شوکت عباس صاحب کا, دیگر ایجنسیز کا, کہ جو وہاں پہ لوگوں کو جو خدشات تھے, جو تحفظات تھے, وہ بیٹھ کر وہ حل ہو گئے. اور جناب اسپیکر, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اور جو ہیں یہ ادارے ہم ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. جناب اسپیکر.